والد صاحب فوج میں تھے، آپ اسکول ٹیچر تھے، استاد سے کاروباری شخصیت کیسے بن گئے؟ قریشی صاحب یہ ایک لمبی داستان ہے۔ مقبول صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ اب میری سمپل گریجویشن ہے۔ پرائیویٹ ٹیچر تھے، جی سرکاری ہوتے تو؟ اصل میں میرے خیال میں میرا گزارا نہیں ہونا تھا۔ اللہ کے ساتھ لین دین سنا کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں، لیکن بتاتے کسی کو نہیں۔ بلیو تو ہے، باقی دیکھیں۔ لیکن جو پہلا پھل آپ کو ملا وہ 1800 سے 2000 روپے تھے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اس پیسے سے کیا خرچہ کریں اور کیا تنخواہ لیں؟ بس کچھ ایسے ہی سمجھے۔ کسی دور میں آپ کو ٹھیکیدار کہتے تھے اور آپ تھے بھی، آج آپ J7 گروپ کے ارب پتی ہوتے ہوئے مالک ہیں۔ اگر آپ ٹھیکیدار نہ ہوتے تو آج ارب پتی ہوتے، سیکھا کہاں سے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب کہ مجھے ٹھیکیدار لفظ سے بڑی ایک وقت میں نفرت تھی۔ غاصب میں ان کو جابر اور پتہ نہیں کس کس نظر سے دیکھتا تھا جو ٹھیکیدار ہوتے جو ٹھیکیدار ہوتا تھا۔ اگر دانوں سے نفرت تھی ٹھیکیدار اور ایجنٹ کے لفظ سے، اور اسی نے آپ کو کامیاب بنایا، تو یہ نفرت محبت میں اس وقت بدلی جب آپ نے اپنے اندر سے میں کو مارا۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا وسیلہ بنا؟ کوئی آپ کی تربیت کر رہا تھا؟ اصل میں کیسے ہم کوئی یہ چوتھی ایفرٹ کے بعد بزنس میں اللہ نے کامیابی دی، 3 دفعہ بڑا بری طرح بڑے فیلئر ہوئے۔ بلے شاہ کی بات کے اوپر عمل کیا۔ ایگزیکٹلی۔ تو پہلی اٹیمپٹ کب کی کہ باغ سے نکلنا ہے، پنڈی جانا ہے اور اسلام آباد اور راول پنڈی کے سب سے بڑے محل بنانے؟ جو ویژن تھی نا، یہ میرے خیال میں اللہ نے میرے خیال میں بلٹ ان رکھی ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے جتنے مشورے لیے تمام سینئرز نے آپ کو مایوس کیا۔ مایوسی گناہ ہوتا ہے۔ اصل میں کچھ مایوس بھی کیا، اور کچھ لوگوں نے بڑے 1-2 لوگ تھے اور تھوڑا سا فیملی نے بھی مایوس کیا۔ بالکل مایوس کیا۔ آج آپ نے گھڑی نہیں پہنی۔ اصل میں گھڑی جو ہے نا وہ میں نہیں رکھتا ہوں۔ اگر آپ نہ پہنتے تو میں یہ سوال نہ پوچھتا کہ ایک بار باغ سے راول پنڈی آ رہے تھے، راستے میں جب کنڈکٹر نے کرایہ مانگا تو پیسے نہیں تھے، گھڑی بیچ کے کرایہ ادا کیا۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اصل میں آپ کہہ لیں کہ ان دنوں چونکہ ہم تھوڑے سادہ مزاج کے لوگ تھے، آپ کو باغ کے گاؤں سے یا دیہات سے کوئی کال کرے کہ مجھے کام چاہیے تو آپ نے کھلا میدان چھوڑ دیا؟ جس کو روزگار چاہیے انکار نہیں کرنا، آج ہی میرے پاس۔ سر کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ جس وقت ان لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے پاس اپرچونیٹی بھی ہے، تو ہم کیوں انکار کریں؟ اللہ نے ہمیں اگر دیا ہے تو ہم۔ اب تک آپ کے پاس کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ نے روزگار دیا؟ ابھی کرنٹلی ہمارے پاس 4 سے 4,500 لوگ کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے، پڑوس میں غریب بھوکا مر رہا ہوتا ہے، اس کو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بار بار حج اور عمرہ کرتے ہیں، کسی اور کو کراتے بھی نہیں۔ کون سی بات کرنی چاہیے؟ ضروری کیا ہے؟ نہیں، اصل ضروری تو آپ کا پڑوسی ہے، میرے خیال میں اسے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب 2 منٹ انتظار کریں کہ اذان ہو جائے۔ بالکل۔ پراپرٹی کے کام میں آئے اور 4 چاند لگا دیے، اتنے اگر بڑے آپ نے پروجیکٹ کیے، اتنے مالدار ہیں، تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کے علاقے سے جس کے پاس پیسہ آیا وہ سیاست میں گھس گیا، مائل ہوا؟ آپ کیوں پیچھے رہے؟ اصل میں ہر کسی کو اپنا کام کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں ایک کاروباری آدمی ہوں تو مجھے کاروبار پہ ہی رہنا چاہیے۔ مقبول صاحب، یہ J7 نام کیوں؟ اصل میں پاکستان جتنا پیچھے رہ گیا ہے تو ہمیں بڑا بھرپور کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہفتے کے 7 دن میں تو ہم ایک بڑی سخت محنت پہ یقین کرتے ہیں، تو اسی نظر سے اور ساتھ کی جو فکر ہے یہ میرے خیال میں اللہ پاک کی بھی ایک بڑی پسندیدہ فکر ہے۔ بہت ساری چیزیں ساتھ سے چلی ہوئی، مثلا 7 آسمان 7 زمین۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس پراپرٹی کے کام میں؟ مجھے ابھی 32 سال ہو چکے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ میری 52۔ اب تک کتنے پروجیکٹ دے چکے؟ کتنے انڈر پروسیس ہیں؟ ان کے نام لینا پسند کریں گے؟ جو پروجیکٹ دے چکے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، لیکن ابھی جو ہمارے انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ ہیں جو J7 گروپ کے ہیں وہ 7 پروجیکٹ ہیں ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ سنا ہے کہ باغ سے اٹھے اسلام آباد آئے اور دیہات کا بندہ شہر میں آ کے پاکستان کی سب سے بڑی عمارت بنانے کی خواہش رکھتا ہے، یہ درست ہے؟ بس یہ اللہ کے کام ہے۔ بہرحال میں نے جو ایک چیز آپ کو بتائی ہے کہ ویژن
یہ سب سے بڑا تو اللہ کا کرم ہے، اور اللہ نے ہر وقت میں میرے خیال میں اس کی عطا ایسی رہی ہے کہ اس نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اسلام آباد میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ایک سب سے بڑا شاپنگ مال بھی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بن رہا ہے؟ بن رہا ہے انشاءاللہ۔ کب تک مکمل ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جون 24 ہماری کمپلیشن ٹائم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جون 23 میں ہم اسے کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہے جیسن ایمپوریم۔ یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ اسلام آباد کی ایک سیکٹر ہے B17۔ اس سے نیا ایئرپورٹ کتنے دور ہے؟ کوئی 7 کلومیٹر۔ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ بھی اپنی، اور جو عمارتیں بنا رہے ہیں سارا اسٹرکچر آپ کا اپنا ہے، اور میری شکل میں مثال کے طور پہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہوں آپ کے ساتھ، کیا میرا پیسہ اور میں محفوظ ہیں اگر آپ کے ساتھ تجارت کریں تو؟ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو کنسٹرکشن ہے وہ ان ہاؤس ہے، اور ہماری کنسلٹنسی ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے۔ مقبول حسین صاحب، پاکستان دنیا کا یا ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ مکانات کی قلت ہے، لوگوں کے اپنے مکان نہیں ہیں، ایک سروے ہے، مگر اس کے باوجود آپ ہوٹل بناتے ہیں، مکان نہیں بناتے، لوگوں کو تو گھر چاہیے۔ اصل میں ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے، تو جس سے پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس وقت گھروں سے زیادہ ہمارے جو ابھی فائنینشلی حالات ہیں اسٹیٹ کے، وہ میرے خیال میں اس سطح کے ہیں کہ ہم بیسیکلی بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو مستقبل قریب میں ایسا ارادہ ہے کہ آپ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس طرز پہ بھی کام کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پلاننگ میں ہے۔ 135 کنال کے اوپر تقریباً 24 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں بن رہا ہے آپ کا، انشاءاللہ تعالیٰ پلان ہے۔ یہ J7 کا گلوبل پروجیکٹ کیا ہے؟ کچھ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ یہ ہمارا ایک ہوٹل پروجیکٹ ہے، بڑا منفرد پروجیکٹ ہے۔ منفرد کیسے ہے؟ بس یہ میرے خیال میں پاکستان کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ اس کی 19th فلور پہ لابی ہے، سیدھے انشاءاللہ۔ پراپرٹی کا ایک ایسا کام ہے کہ کسی سے پلاٹ نہیں یا کسی سے فلیٹ نہیں، میں اوورسیز سے آیا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمیں فکر ہوتی ہے، ہم شک کرتے ہیں کہ پاکستان کے پراپرٹی ڈیلر دھوکہ دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بدقسمتی سے میرے خیال میں چند لوگوں کی وجہ سے یہ ایک مجموعی سیکٹر بدنام ہوا ہے۔ اس میں بڑے اچھے اچھے نام ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ واحد پراپرٹی کا کام کرنے والے ٹھہرے جو آباد کرتے ہیں لوگوں کو، پیسے لے کے پہلے ٹال مٹول نہیں کرتے، اب آباد کر کے بھی دیتے ہیں، یہ آئیڈیا کہاں سے آئے اور عمل ہوا ان پہ؟ اصل میں جیسے بات یہ ہے کہ جس وقت تک آپ آباد کاری اینڈ پروڈکٹ کو جہاں سے ریٹرن واپس انویسٹر کو آنا ہے وہ اینڈ پروڈکٹ سے آنا ہے۔ جس وقت تک آپ کی اینڈ پروڈکٹ آپ کی اسٹرانگ آپ نے پلان نہیں کی ہوئی، اپنے کسٹمر کو تحفظ دیتے ہیں، ایگزیکٹلی اس کے نقصان کا باعث نہیں بنتے، انشاءاللہ تعالیٰ سوچا بھی ہے۔ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اگر میں نے آپ سے پراپرٹی خرید لی، میں ناخوش ہوں، آپ واپس مجھ سے خرید لیں گے؟ بالکل بڑے آرام سے، یہ لا ہے آپ کی انڈسٹری میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا آج تک جو ہے نا کوئی کسٹمر ہم سے مایوس نہیں ہوا۔ اگر آپ کوئی ٹی وی چینل کے اوپر مارکیٹنگ نہیں کرتے تو اتنے بڑے پروجیکٹ کو کیسے فروخت کرتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں تو خیر ہماری پلاننگ ہے، لیکن پچھلے دنوں جو ہماری بڑی سیل ہوئی ہے، میرے خیال میں مارکیٹ کا اتنا اچھا اعتماد ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ کووڈ میں تمام کاروبار ٹھپ تھے اور آپ نے پھر بھی اربوں روپے کمائے؟ اللہ کا کرم ہے۔ آپ جیسے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے کاروباری لوگوں کو جو بجٹ ہماری آزاد کشمیر کی حکومت وزراء کو دیتی ہے، میرے خیال سے وہ آپ جیسے لوگوں کو ترقیاتی بجٹ دینا چاہیے۔ اصل میں جو ہمارا علاقہ ہے، میرے خیال میں ہمارے علاقے میں تو ابھی میں کافی دفعہ تجویز دے چکا ہوں کہ میرے خیال میں ہمارا 5 سالہ جو پورا بجٹ ہے وہ ٹورزم پہ لگنا چاہیے۔ آپ کے پاس جو سٹیٹس ہیں اس کے مطابق جو آزاد کشمیر کا ترقیاتی بجٹ اور تنخواہیں، پینشن اور مراحت دینے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ان کا صحیح استعمال ہو تو 50 لاکھ کی آبادی میں سے 15 لاکھ بیرون ملک ہیں، 35 لاکھ باقی بچتے ہیں، اور ان کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جا سکتا ہے بڑے آرام سے، جو مستحق ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ مگر یہ ایسا ممکن نہیں۔ میرے خیال میں تھوڑی سی جو ہے نا نائلی ہے۔ سنا ہے دیسی کھانے کھاتے ہیں، اس کی وجہ غربت کو نہیں بھولے یا صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ اصل میں ہماری مینوفیکچرنگ ہی جو بیسکس ہیں ہماری، وہ میرے خیال میں ہے ہی دیسی کھانے، سادہ کھانے۔ جس شخص کے اتنے بڑے پروجیکٹ ہوں، ہزاروں ملازمین ساتھ کام کر رہے ہوں، اس کے بھی کچھ مشاغل ہو سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے۔
پورے ہوتے ہیں؟ بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک. صدارتی ایوارڈ دیا گیا، کیا وجہ بنی؟ بس ارباب اختیار کو کچھ ہماری چیزیں دکھ گئی اور میں مشکور ہوں. تو آپ تک جتنے ارادے کیے وہ پائے تکمیل تک پہنچے؟ شکر الحمدللہ. کوئی خواہش باقی ہے؟ میرے خیال میں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو اللہ نے پوری نہ کی. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت بڑھیا.